السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے؟ آج میں اپنا ایپیسوڈ سنڈے کو اپلوڈ کر رہی ہوں، اور آئی نو دیٹ سیٹرڈے از مائی ڈے، لیکن ذرا تھوڑی بزی تھی اور تھوڑا گلا بھی خراب تھا، اسی لیے آج ڈیورنگ دا ویڈیو آئی آلسو بی ہیونگ ٹی. بٹ اینی ویز آئی ہیو اے لاٹ آف نیو مٹیریل فار یو. میں بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ڈفرینٹ قسم کی آپ کے لیے اصلی پیرانارمل اسٹوریز لے کے آئی ہوں. تو لیٹس گیٹ رائٹ ٹو دیم. اچھا، یہ جو ساری اسٹوریز ہیں، جو سارے جو واقعات آج جو میں آپ کو سناؤں گی، یہ میری ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے مجھے نریٹ کیے ہیں. آئی وینٹ ٹو ہر ہاؤس، اور انہوں نے مجھے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کے جو واقعات ہو رہے ہیں انہوں نے سارے مجھے بتائے. کچھ ان کے ہیں، کچھ ان کے ہسبینڈ کے ہیں جب وہ چھوٹے تھے، بٹ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ مکسڈ بیگ. تو پہلا جو واقعہ انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ جب وہ بہت چھوٹی تھیں اور کراچی میں یہ لوگ رہتے تھے، ناظم آباد میں. تو مطلب یہ ان کے بہن بھائی سب اس وقت چھوٹے تھے، امی کہیں اندر کچن میں بزی تھی. تو دروازے پہ کسی نے باقاعدہ دستک دی اور بیل شاید نہیں کی، اور دروازے کو کھٹکھٹایا. تو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو بچے فوراً بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مطلب وہ گیٹ پہ پورا ایسا وہ موٹا سا تالا لگا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کہتی ہے بہت ہی عجیب عورت، کہتی ہے میں نے اتنی زیادہ عجیب سی نا کریپی سی عورت پہلے نہیں دیکھی تھی. اس کی جو ہے مطلب شکل پہ بہت زیادہ نا، ایک آپ کہیں کہ ایک پراسراریت تھی، اور بہت اس کی ایک کریپی اور کرنجی سی فیس تھی، اور اس کے ناخن بہت لمبے تھے، بہت اس کے لمبے ناخن تھے. اور اس نے صرف ایک بات بولی کہ مجھے اندر آنے دو. تو ان کا جو گیٹ تھا وہ آئی تھنک تھوڑا بہت آدھا کھلا ہوا تھا یا آدھا بند تھا، اور اس نے جو ہے لاک کو بھی کھولنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو، اور میں تمہارا یہ جو بھائی ہے نا اس کو لے کے جاؤں گی. اب ان کا جو بھائی تھا وہ اس وقت میرے خیال میں شاید 5-6 سال کا تھا، اور یہ خود شاید 8-9 سال کی تھی. تو ان کو ایک دم نا ایسا ڈر سا محسوس ہوا، اور وہ جو عورت تھی وہ پوری اندر آنے کی کوشش کر رہی، اور انہوں نے اپنے بھائی کو یوں کر کے پیچھے کیا، اور انہوں نے اس عورت کو زور سے پیچھے کر کے پش کیا کہ نہیں، تم اس کو نہیں لے کے جا سکتی. اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا ایک ایکشن ایک وہ ہوتا ہے کہ فوراً اپنے جو ہے مطلب آواز دیتے ہیں پیرنٹس کو. تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو یوں کر کے پیچھے دھکیلا، اور وہ مطلب باقاعدہ اس کو بالکل ٹچ کرنے والی تھی، اور میں بھاگتی ہوئی اندر گئی. میں نے کہا امی آپ جلدی سے باہر ہیں، کوئی جو ہے نا بھائی کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں صرف 1 منٹ کے لیے اندر گئی ہوں گی، میری امی بھاگتی ہوئی آئیں. تو جو گیٹ تھا اس کا جو لاک جو تھا نا وہ اس طرح مطلب تھوڑا آلموسٹ کھلا ہوا تھا، اور وہ جو خاتون تھی بہت پراسرار سی اور عجیب سی، ان کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو ان کی جو دادی تھی وہ آئیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو سب نے بتایا کہ جس طرح ایک بہت بوڑھی سی عجیب سی عورت آئی تھی، اور وہ کہتی کہ میں تمہارے بھائی کو لے کے جاؤں گی. تو ان کی دادی نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ جی مطلب تم نے گیٹ نہیں کھولا، یا مطلب تم نے جو ہے اس طرح کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا کہ وہ اندر آ جائے. اسی وجہ سے جو ہے وہ بچت ہو گئی. تو اب وہ عورت کون تھی اور وہ کہاں سے آئی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک جو ہے نا یہ مسٹری ہے. لیکن کہتی ہیں ابھی تک جب میں اس کا جو ہے شکل اپنے ذہن میں لے کے آتی ہوں تو کہتی ہیں کہ مجھے ابھی بھی اس کا ایک ایک فیچر یاد ہے. میں نے اس سے زیادہ عجیب اور ڈراؤنی عورت جو ہے کبھی نہیں دیکھی. اچھا جی، جو دوسرا انہوں نے انسیڈنٹ سنایا وہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا سنایا. جب وہ چھوٹے تھے تو ان کا گھر تھا پنڈی میں، جو پرانا جو پنڈی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب نیرو اسٹریٹس ہیں، اور اندر جو ہیں اندر سے گھر جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. تو ان کی انفیکٹ مدر ان لا نے یہ واقعہ سنایا تھا، اور یہ جو ان کا گھر تھا یہ لال حویلی کے پاس تھا. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ سب سے آئی تھنک کہ مطلب ان کی پہلی اولاد تھے. تو رات کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گھر ہوتے ہیں اس میں واش روم بھی ذرا تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے، اور مطلب اٹیچ باتھ روم کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا.
تو یہ اپنے بیٹے کو جب ہر روز رات کو واش روم لے کے جاتی تھی تو ان کو باقاعدہ پائل کی آواز آتی تھی، چھن چھن چھن، اور ہر روز آتی تھی جب کبھی یہ واش روم اس کو لے کے جاتی تھی، لیکن ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کو صرف یہ آواز آتی تھی کہ مطلب کوئی جو ہے آس پاس چل رہا ہے اور اس کی پائل کی آواز بج رہی ہے، چھن چھن چھن۔ تو جب یہ ہر روز ہوا تو انہوں نے ذکر کیا، اپنے کسی بزرگ وغیرہ کسی بڑے بوڑھے سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو خاص طور پہ مطلب یہ اب ان کا کہنا ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھو جو پہلا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ ہر لحاظ سے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے آلموسٹ ہر بیماری ہر چیز جو ہے بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور جو ایسی ہوائی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اپنا جو آپ اپنے بچے کو ذرا سنبھال کے رکھیں، مطلب سنبھالنا یہی کہ اس کی نظر وغیرہ جو ہے اتارتے رہیں، اور اس کو مغرب کے وقت کے بعد زیادہ باہر نہ جانے دیں، اور یہ ہے کہ مطلب اس کو اب جتنا ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو ہے پڑھ کے پھونکیں آیت الکرسی وغیرہ، کیونکہ جو پہلا بچہ ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور واقعہ جو کہ ان کی دادی نے سنایا جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ایک دوست تھی، ان کو بہت شوق تھا کہ ان کے نا بال لمبے اور گھنے ہوں، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر عورت کے ہی نیچرلی بال لمبے اور گھنے ہوتے تھے، تو کسی کے نہیں ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ ایک کمپلیکس کی بات تھی۔ تو ایک دفعہ ان کی دوست کی گلی میں ایک عورت آئی اور اس نے آواز لگائی کہ مطلب بڑی نا عجیب سے اس نے جو ہے وہ صدا لگائی کہ مجھے اپنے بال دے دو اور اپنے بال لے لو۔ ایک بڑا ایمبیگوس سا جو ہے وہ ہے، لیکن یہ تھا کہ مطلب جب ان کی دادی کی دوست نے یہ آواز سنی اور یہ صدا سنی تو فوراً ایک دم الرٹ ہو گئی۔ انہوں نے وہ جو خاتون تھی جو گلی میں آواز لگائی تھی ان کو اوپر بلایا، مطلب اپنے گھر کے اندر بلایا، انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کیا میں کروں کہ میرے بال جو ہے نا وہ گھنے اور لمبے ہو جائیں۔ تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے بہت ہی ایک نادر اور ایک بہت نایاب سا نسخہ بتایا، لیکن مطلب یہ مطلب میری جو دوست ہے ان کی دادی کے سامنے دیکھی ہوئی بات ہے تو ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نا کہیں سے ایک پکڑیں ناگن، اور وہ ناگن ہونی چاہیے، اس کو آپ نے مارنا ہے، اور واللہ عالم کس طرح آپ نے نا جو اس کا تیل ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے، وہ نکالنا ہے اور وہ اپنے بالوں پہ لگانا ہے۔ آپ کے بال بالکل لمبے گھنے چمکدار ہو جائیں گے، لگیں گے نہیں کہ آپ کے پہلے والے بال تھے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب کیونکہ ان کا بھی گھر بہت پرانا تھا یا پیچھے بہت زیادہ لان یا ایسے کچھ بنا ہوا تھا، اب انہوں نے یہاں وہاں جو ہے ڈھونڈنا شروع کر دیا، سب کو کہا کہ بھائی مجھے تو کہیں سے بھی یہ چاہیے، مجھے ایک ناگن چاہیے، مطلب وہ ناگن ہی ہونی چاہیے، اور مجھے وہ کہیں سے جو ہے نا لا کے دیں۔ تو ان کے جو گھر میں جو سرونٹس کام کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگوں نے تو ایک ناگ اور ناگن کا جوڑا دیکھا ہے، اور وہ جو ہے مطلب بالکل پیچھے جو لان بنا ہوا ہے اس کے اندر ہے، اور اگر آپ کہتی ہیں تو ہم وہ لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے، مطلب یہ تو بڑا اچھا اتفاق ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے ناگن جو تھی اس کو انہوں نے پکڑا، اور ان کے سرونٹس نے پکڑا، اس کو مارا، اور کسی طرح بھی جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا آئل جو تھا وہ ایکسٹریکٹ کیا، اور وہ انہوں نے اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا۔ اب دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا یہ واقعہ بہت پرانا ہے۔ آئی نو کبھی یہ ہوتا ہے ہمیں فیل کہ مطلب پتہ نہیں ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن کیونکہ آنکھوں دیکھی ہے تو اسی لیے میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ تیل اپنے بالوں میں لگانا شروع کر دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ اوور نائٹ مطلب کہ 2-3 اتنا میریکل ٹائپ سا ہوا کہ مطلب 2-3-4 دنوں میں ان کے بال بہت لمبے ہو گئے، بہت گھنے ہو گئے اور بہت چمکیلے ہو گئے۔ اور پھر وہ یہ کرتی تھی کہ ظاہر ہے دیکھیں رات کو
اتنے لمبے بالوں کو وہ کھول کے تو نہیں سوتی تھی، تو وہ رات کو کس کے اپنے بالوں کی چٹیاں بناتی تھی اور پھر وہ سوتی تھی. جب اب اگلے دن جب وہ صبح اٹھی، جب انہوں نے اپنے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے جو بال ہیں نا وہ کھلے ہوئے ہیں. تو بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا پتہ، مطلب میں تو بہت کس کے چوٹی بنائی تھی، ابھی میرے بال کیسے کھل گئے. اگلے دن پھر وہ رات کو جو ہے اپنے بالوں کی چوٹی بنا کے سوئیں، اور لیکن جب وہ صبح اٹھی تو ان کے بال پھر سے کھلے ہوئے تھے. اب ان کو نا ذرا ڈر لگا. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے، میں اتنی کس کے اپنی چوٹی بناتی ہوں، یہ اس کا خود کھلنا جو ہے نا یہ ناممکن ہے، یہ خود نہیں کھل سکتی. تو پھر یہ ہوا کہ اگلی رات ان کی امی بھی ان کے ساتھ مطلب سوئیں یا لیٹی رہیں، اور وہ بھی بہت ڈری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے پھر سے چوٹی وغیرہ بنا کے وہ لیٹ گئے. انہوں نے دیکھا کہ مطلب کافی جب رات گزر گئی، میرے خیال میں مڈ نائٹ 12 ساڑھے 12 کے بعد، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ناک تھا اب وہ جو ہے وہ رینگتا ہوا آیا، کیونکہ اس کو ان کے بالوں میں سے مطلب جو انہوں نے اغس وہ کیا، جو انہوں نے ایک رزلٹ نکالا، وہ یہ تھا کہ اس کو ان بالوں میں سے اپنی جو ناگن ہے نا اس کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے ان کے جو ہے بالوں کے آس پاس اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اور بس لپیٹ کے بس ایسے سٹل ہو گئے. اب آپ سوچیں، جسٹ امیجن کہ مطلب ان کے بالوں میں پورا ناگ لپٹا ہوا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور صبح ہونے سے پہلے پھر اس نے اپنے آپ کو پھر سے انوائنڈ کیا اور وہ چلا گیا. انہوں نے اگلے دن ہی، اسی دن نے جو ہے نا اپنے سارے بال کاٹ دیے. تو یہ ایک بہت بات جو ہے عجیب سی لگتی ہے سننے میں، لیکن یہ جو ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا، پھر جو انہوں نے اگلا واقعہ سنایا وہ یہ تھا کہ ان کا جو اگلا جو انہوں نے کراچی میں گھر تھا وہ لارنس روڈ کے اوپر تھا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب میں جب بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھتی تھی، یہ میں اپنی آپ کو فرینڈ کی بات بتا رہی ہوں، کہتی ہیں جب بھی میں اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھتی تھی تو مجھے نا ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے نا آس پاس کمرے میں نا ہر جگہ بہت زیادہ شور ہو گیا. جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک کمرہ خالی ہوتا ہے اور پھر ایک دم وہ بھر جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب آس پاس جو ہے نا بہت زیادہ شور ہونا شروع ہو گیا، ہلکی ہلکی آوازیں لیکن بہت سارے لوگوں کی. اور وہ یہ کہتی تھی کہ مطلب مجھے یہ لگتا تھا کہ مطلب میں جب نماز پڑھ رہی ہوں نا، میرے پیچھے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں کی آواز آتی تھی کہ جو نماز میں ہم آیتیں وغیرہ ریسائٹ کرتے ہیں وہ پڑھنے کی. اور وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے بہت دفعہ فیل ہوتا ہے، لیکن مطلب ایسی ایک مطلب چیز ہے، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن جب آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں نا تو دیکھیں الحمدللہ آپ کو کسی چیز سے اور ڈر نہیں لگتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا. اب آپ اس میں بھی اب آپ کیا ڈریں گے. تو وہ کہتی تھی کہ مطلب میں اپنی آرام سے نماز ساری ختم کرتی تھی، لیکن مجھے باقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، اب واپس ہم آ جاتے ہیں ان کی دادی پہ. ان کی جو دادی تھی وہ بہت زیادہ مطلب آپ کہیں کہ اسپیشلی اس زمانے میں بہت ہی ایک پرہیزگار اور پڑھنے پڑھانے والی خاتون تھی. ماشاءاللہ قرآن کی بہت اچھی تلاوت کرتی تھی. تو سارے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دادی جو ہے نا جب تلاوت کرتی ہیں قرآن شریف کی تو جو جن ہے نا وہ ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں. اور جب وہ چھوٹی تھیں تو اس زمانے میں جو ہے یہ پالکیاں ہوا کرتی تھی. پالکی وہ ایک طرح کی ڈولی ہوتی ہے جس میں لڑکیاں جو ہیں وہ باقاعدہ پردے کے اندر ایک گھر سے دوسرے گھر یا اپنے اسکول جس کو مدرسہ کہتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. تو ان کی جو دادی تھیں جب وہ چھوٹی تھیں، میرے خیال میں کوئی آئی تھنک 13-14 سال کی تھی، تو وہ ہر روز ایکسکیوز می پالکی میں بیٹھ کے جاتی تھی مدرسے. ایک دن کیا ہوا کہ اس پہ جو ہوتا تھا پالکی پہ نا یوں کر کے پردے سے پڑے ہوتے تھے.
تو ایک دفعہ وہ پردہ جو تھا وہ ہوا سے ایسے کر کے اوپر اٹھا، اور ایک کوئی جو جن تھا انہوں نے ان کی دادی کو دیکھ لیا، اور مطلب وہ ان پہ عاشق ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ مطلب وہ جب اکثر اسکول میں جب اپنے مدرسے پہنچ جاتی تھی، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں تختی ہوتی تھی اور وہ ایک قلم ہوتا تھا جس کو ہم انک میں ڈپ کر کے کام کرتے تھے۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب جب انہوں نے اس کو انک کے اندر ڈپ کیا اور وہ مطلب اس سے کام کر رہی تھی، تو ان کو لگا کہ کسی نے ان کا زور سے کس کے نا ایسے ہاتھ پکڑا، اور ان کے ہاتھ پہ نشان بھی ہے۔ پھر وہ یہ کرتی تھی کہ وہ جو ہے ہر وقت گھر میں کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی اور کوئی سامنے نہیں ہوتا تھا، تو گھر والوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا انہیں۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب ان کی جو پوری فیملی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اب جب انہوں نے بہت زیادہ یہ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اپنے ایک پیر صاحب کو کانٹیکٹ کیا کہ جی یہ ہمیں کچھ چینجز فیل ہوئی ہیں اپنی بیٹی میں، تو آپ ذرا پلیز آئیں اور بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو خیر پھر یہ ہوا کہ وہ جو پیر صاحب تھے وہ آئے، انہوں نے ان کی دادی کو آبزرو کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ان پہ ایک جن عاشق ہے لیکن وہ مسلمان ہے۔ تو یہ ایک چیز انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ مسلمان جن ہونے سے نا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور مطلب ذرا ایزی ہوتا ہے اس کو جو ہے اس سے بات کرنا یا اس کو کسی چیز کے لیے کنونس کرنا۔ خیر وہ کافی مطلب پہنچے ہوئے پیر تھے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس جن کو کسی طرح ایک شیشے کی بوٹل تھی اس میں انہوں نے اس کو قید کیا، اور پھر اس پہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے تابع آپ کو پتہ ہے کہ سب جن تھے، ہوا تھی، اس کی مہر لگائی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس جن کو قسم دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ تم اب جو ہے اس کو تنگ نہیں کرو گے، اور نہ مطلب تم اس بوتل سے باہر آ سکتے ہو۔ اور پھر وہ جو بوتل تھی ان کے گھر میں سے کوئی جو تھا وہ اس بوتل کو سمندر کے اندر چھوڑ کے آ گیا، اس کے بعد سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یہ تھا کہ مطلب بیکاز ایز اے ٹولڈ یو کہ مطلب بہت زیادہ پرہیزگار تھیں، اور نماز پڑھنا، اپنے اذکار کرنا، اور بہت سمپل خاتون تھی۔ تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب لوگ کہتے تھے کہ جن جو ہے نا ان سے ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بلی تھی، جب وہ مطلب وہ بڑی ہو گئی، جب ان کے بچے وغیرہ بھی ہو گئے، جب بھی وہ تلاوت کرتی تھی تو ایک بلی جو تھی وہ آتی تھی کہیں باہر سے، اور وہ جب تک قرآن شریف پڑھتی رہتی تھی نا وہ سنتی رہتی تھی اس قرآن شریف کو۔ تو اب ان کے جو بچے تھے وہ ذرا تھوڑے، آپ کو پتہ ہے کہ کبھی شرارتی یا اس طرح، تو جو ان کے بڑے بیٹے تھے وہ کہتے تھے یہ بلی کیوں آتی ہے بھائی، میں تو اس بلی سے بڑا چڑھتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جو کہ اب میرے خیال میں غلط بات تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو ایک بوری میں بند کر کے نا کہیں دور گلی میں نا بوری کو چھوڑ کے، لیکن کھول کے آتے تھے کہ بھئی اب اس کو میں نے بلی کو یہاں چھوڑ دیا ہے، اب تو یہ واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن جب کبھی بھی ان کی جو دادی کا جو قرآن شریف ریسائٹ کرنے کا ٹائم ہوتا تھا، اس وقت وہ بلی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی تھی۔ اب ان کے جو تھے بیٹے، انہوں نے بہت دفعہ یہ کیا کہ ان کو اس کو بوری کے اندر بند کر کے بہت دور کہیں چھوڑ کے آ گئے، لیکن سم ہاؤ شی یوز ٹو فائنڈ ہر وے بیک، اور وہ اسی وقت آتی تھی جب دادی جان جو تھی وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی۔ اچھا یہ تو ہم ذرا تھوڑے پرانے آپ کو واقعہ سنا رہے تھے، اب ہم پریزنٹ جو کرنٹ سینیریو ہے اس پہ آتے ہیں، جو کہ میں آپ کو آج یہ جو اب سناؤں گی اس ایپیسوڈ کا لاسٹ واقعہ ہوگا، پھر میں آگے اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی۔ اچھا ان کا جو گھر ہے نا، مطلب ماشاءاللہ میری دوست کا مطلب اٹس ویری بگ، ویری اسپیشیس، اور اس کے بہت زیادہ اس کی انٹرنسز ہیں اور ان کے جو گھر کے اندر جو ہے نا سوئمنگ پول بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو میری دوست ہیں ان کو نا تھوڑا سا ایک انٹیوشن، کہتی ہے کہ میرا جو انٹیوشن جو سکس سینس ہے نا وہ بہت زیادہ تیز ہے، مطلب مجھے کچھ چیزیں بہت فیل ہو جاتی ہیں، اینڈ شی کین سی اے لاٹ آف تھنگس،
جو کہ مطلب نارمل لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ کہتی ہیں کہ جو سوئمنگ پول ہے نا ان کے گھر کا، کہتی ہیں کہ وہاں اکثر ہوتا تھا کہ مطلب ان کا بیٹا گیا تو وہ اپنے سلپرز وہاں چھوڑ آیا یا اپنا کوئی ٹوائے وہاں چھوڑ آیا. تو کہتی ہیں ایک دن ارلی مارننگ میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ پول کے پاس ایک بہت ہی نورانی چہرے والے جو ہے نا بزرگ، پورے سفید انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی. تو خاتون نے نا مطلب بہت ان کو ایک اچھی سی کر کے اسمائل دی اور اشارہ کیا کہ نماز پڑھنے دو، ان کو ڈسٹرب مت کرو، مطلب انہوں نے اشارے سے یہ بولا. تو یہ کہتی ہے میں آرام سے گئی، میں نے اپنے بچے کے چپل اٹھائے اور میں اندر آ گئی. تو پھر یہ کہتی ہیں کہ مطلب میں نے جو ہے 1-2 دفعہ یہ سائٹنگ دیکھی اور مطلب مجھے مطلب مجھے اتنا فیل ہو گیا کہ مطلب کوئی ہارمفل جو ہے پریزنس نہیں ہے. ظاہر ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک خاتون اور ایک مرد تھے پورے سفید کپڑوں میں، انہوں نے کلیئرلی دیکھا. تو انہوں نے خیر ایسے ویسے کیجولی اپنے نا ابو سے ذکر کیا، اپنے فادر ان لا سے، کہ میں نے یہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیا کرو کہ تم سورہ بقرہ جو ہے نا اور سورہ یاسین، یہ جو سیڑھیاں ہیں جو کہ مطلب پول کے پاس بنی ہوئی ہیں، تم ایسا کرو کہ وہاں بیٹھ کے نا یہ ریسائٹ کیا کرو. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب میں نے 2-3 دن ریسائٹ کی اور تیسرے دن جو ان کا بیٹا تھا نا وہ اوپر سیڑھیوں سے بہت ہی بری طرح گرا، بہت بری طرح. اسے مطلب کافی سٹچز بھی آئے اور سب بہت ڈر گئے تھے کہ مطلب کوئی بہت سیریس برین انجری نہ ہو یا ایسا کچھ نہ ہو. تو خیر جب ان ہاسپٹل وغیرہ سے جو ہے وہ فارغ ہوئی تو اس کے بعد وہ گئیں کراچی اپنے پیرنٹس کے پاس. تو وہاں یہ ہوا کہ مطلب وہاں ایک جو ان کے ایک عالم تھے وہ ان سے ملنے کے لیے گئیں. تو وہ کہتی ہیں کہ مطلب میں نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا، میں نے کچھ بولا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، مطلب انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے، سیڑھیوں سے گرا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو وہ اتنے زیادہ وہ پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کس نے بولا تھا؟ کیا وہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کیا وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی؟ تو یہ ایک دم ایسے کر کے ہو گئی کہ اچھا یعنی ان کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا. انہوں نے کہا دیکھیں پھر آپ کو اس طرح مطلب پڑھائی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ بہت پہلے سے آپ کے آنے سے، یہ گھر بننے سے بہت پہلے سے وہ ادھر رہ رہے ہیں اور وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. ان کو لگا کہ شاید آپ نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے. تو ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی خرابی نہیں ہے. بلکہ اگر کبھی وہ آپ کو نظر آئے آپ ان سے بات کیا کریں، یا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ان کو جا کے اپنی پرابلم بتائیں. تو خیر وہ تو انہوں نے مطلب کہا کہ میں ظاہر ہے مطلب کہتی مجھے اتنا تو نہیں تھا، یا مجھے اب ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا تھا. لیکن پھر وہ کہتی کہ مطلب میں نے اسپیشلی جس مقصد کے لیے، جو آپ ذہن میں آپ مقصد رکھتے ہیں کہ بھئی میں اس کے لیے یہ سورہ بقرہ ہے کچھ پڑھ رہی ہوں، کہتی پھر میں نے وہ پڑھنا بند کر دیا. اور کہتی کہ اس کے بعد مطلب پھر ایسا کوئی ایک انپلیزنٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا. اچھا جی، اسی گھر میں اور انسیڈنٹس کیا ہوئے ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور پلیز میری ویڈیو پہ کامنٹ کریں، شیئر کریں، لائک، سبسکرائب. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یور ریمیننگ سنڈے گوز ویری ویل اینڈ یو ہیو اے ویری ویری نائس ویک. ٹھیک ہے، اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.